شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بڑی برکتوں اور رفتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس مہینے میں برکتیں اور رفتیں رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی یعنی کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ شعبان الشہری یعنی کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی رات بھی رکھی ہے، یعنی کہ جو شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، جس کو شب برات بھی کہتے ہیں۔ اس رات کو بھی بڑی فضیلت اور عظمت حاصل ہے، اور اس رات کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو رات ہے یہ تقسیم امور کی رات ہے، یعنی کہ اس رات کس شخص نے آئندہ سال زندہ رہنا ہے، کس کی جو ہے کس کو موت آنی ہے، کس کو رزق عطا کرنا ہے، کہاں کہاں بارشیں برسائی جانی ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ کون کون آئندہ سال حج کرے گا، تمام امور اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق اس رات میں جو ہے اس کو لوح محفوظ پر لکھ دیتا ہے۔ اور یہ رات برکتوں والی رات بھی ہے۔ اس رات کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ جہاں یہ رات تقسیم امور کی رات ہے، وہیں پہ یہ جو رات ہے یہ بڑی برکتوں سے مالا مال رات بھی ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے پناہ لوگوں کی بخشش بھی فرماتا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے جب اللہ کے بندے جو ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ ندامت کے آنسو لے کے پیش ہوتے ہیں تو اللہ بخشش بھی فرماتا ہے۔ اس رات کی عبادت میں بھی اللہ نے بڑی فضیلت رکھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اس کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے روایت کیا ہے، اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے، اور جب اللہ تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے تو اللہ اعلان فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو آج بخشش چاہتا ہے مجھ سے بخشش مانگے، میں اس کو بخشش عطا کر دوں گا۔ کوئی ہے جو آج مجھ سے رزق چاہتا ہے وہ مجھ سے رزق مانگے، میں اس کو رزق عطا کر دوں گا۔ کوئی ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہے وہ مجھ سے مانگے، میں اس کو مصیبت سے عافیت عطا کر دوں گا۔ یعنی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات تجلی رحمت کا جو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جو شخص کوئی بھی جو جائز اور نیک خواہشات ہوتی ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھتا ہے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ جو بندہ حضور نے فرمایا اللہ یہ بھی اعلان فرماتا ہے کہ جس شخص کی کوئی بھی حاجت ہے وہ میرے حضور حاضر تو ہو، وہ آج کی رات مجھ سے مانگ کے تو دیکھے، میں اس کو وہ جو ہے عطا کر دوں گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس جو شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اس رات کو عبادت کرو، عبادت میں گزارو، اور اس کا جو دن ہے اس کو روزہ رکھ کر گزارو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو آج رات ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی رزق مانگے، تمام امت مسلمہ کی خیر مانگے۔ جس طرح ابھی کرونا وائرس جیسی موذی مرض جو ہے اس نے ایک تباہی مچا رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نسل انسانی کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں کرونا وائرس جیسا جو مرض ہے اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ رات اس قدر برکتوں والی رات ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما اس کو روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس رات کیا ہوتا ہے، آپ اس کے بارے میں جانتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں انسان کا بچہ جو اس سال پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے وہ بھی لکھ دیا جائے گا، یعنی کہ اس آئندہ سال کون کون جو ہے اس دنیا سے چلا جائے گا، اور لوگوں کے جو سارے کے سارے اعمال ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اسی رات کو اللہ نے یہ عظمت عطا کی ہے کہ تمام لوگوں کی جو روزیاں ہیں، یعنی کہ جو رزق ہے،
وہ بھی اتار دیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رات یہاں پہ تقسیم امور کی رات ہے، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کچھ مانگنے کی رات ہے، وہیں پہ یہ رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی عبادت کرنے کی بھی رات ہے، کہ ساری رات اس کی عبادت کی جائے، اس سے معافی مانگی جائے، کیونکہ اللہ نے اس رات کو بڑا مبارک بنایا ہے اور بڑا رحمت والا بنایا ہے۔ بلکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری باری کا دن تھا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس موجود نہیں ہے۔ میں اٹھی اور جا کے دیکھا تو حضور جنت البقیع میں موجود تھے۔ وہاں پر میرا حضور کے ساتھ کچھ مکالمہ ہوا اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آج کی جو رات ہے، یعنی کہ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو آسمان دنیا پر رحمت کی تجلی فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمت کی تجلی کا نزول فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری باری کا دن تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس موجود نہ پایا، تو میں حضور کو دیکھنے کے لیے گئی تو حضور جنت البقیع شریف میں موجود تھے۔ اس وقت آپ فرماتی ہیں کہ میرا حضور سے کچھ مکالمہ بھی ہوا، وہ ایک لمبی حدیث ہے۔ اس کے آخری حصے میں حضور نے یہ فرمایا کہ عائشہ جو آج کی رات ہے، یعنی کہ جو شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی جو بکریاں ہیں، جو ان کے جسم پر بال ہیں، ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ رات اس قدر برکتوں والی رات ہے، اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ موجود تھے قبرستان میں، تو قبروں پر جانا یہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ یہ کتنی دیکھیں عظمت والی رات ہے۔ اللہ جو ہے اپنی شان کے لائق اپنی جو تجلی رحمت کا نزول بھی فرماتا ہے، یہ اعلان بھی فرماتا ہے کہ جس کو رزق چاہیے، جو مصیبت میں ہے، جس کو کوئی مسئلہ ہے، کسی قسم کی پریشانی ہے، وہ اپنے رب سے عرض تو کرے، میں اس کو دور کر دوں گا، اس کی مصیبتوں کو دور کروں گا۔ رزق کا کہے گا تو رزق عطا کر دوں گا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا میرے اور آپ کے کریم آقا نے، اور اس کو بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، کیا فرماتی ہیں کہ جنت البقیع میں جانے جب آئے، اور جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گفتگو کر رہی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل تشریف لائے تھے، اور جب وہ آئے تھے تو انہوں نے آ کے حضور سے یہ عرض کی کہ یہ جو شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے بھی بڑھ کر لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، لیکن فرمایا بعض بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کو اللہ اس رحمت والی رات میں بھی ان کی بخشش نہیں فرماتا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ شخص جو شرک کرتا ہے، یعنی کہ مشرک ہے، اس رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا وہ شخص کہ جس کے دل میں کینہ ہے۔ آج ہر شخص اپنے دل میں کینہ لیے پھرتا ہے، لوگوں کا حسد، لوگوں کا بغض، لوگوں سے نفرتیں، لوگوں سے عداوتیں، خود پسندی، انا پرستی، کتنے مباحات ہیں جس سے دل انسان کا بھرا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں کینہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن اس رات بابرکت رات میں اس بندے کی بھی بخشش نہیں فرماتا جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس رات اللہ اس بندے کی بھی بخشش نہیں فرماتا کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے اپنا جو رشتہ ہے اس کو کاٹتا ہے، اس کو توڑتا ہے، یعنی کہ قطع تعلقی کرتا ہے، اللہ اس رات اس شخص کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا کہ کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا، یعنی کہ جو غرور اور تکبر کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، اس رات اللہ ان اشخاص کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اور پھر میرے حضور نے فرمایا اس رات اللہ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن وہ شخص جو ماں باپ کا جو ادب نہیں کرتا، جو ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہوتا، اللہ اس کی بھی اس رات بخشش نہیں فرماتا۔ پھر حضور نے فرمایا وہ شخص جو شراب کا عادی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اس کی بخشش بھی نہیں فرماتا اور اس کو اپنی نگاہ رحمت سے، اپنے کرم سے اس کو محروم کر کے رکھ دیتا ہے۔
تو دوستو یہ بات یاد رکھیں، جہاں پر ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے وہاں پر یہ بھی اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کا بھی ادب اور احترام کرنا ہے، ہمیں جو ہے شرک بھی نہیں کرنا، ہمیں اپنے دلوں کے اندر حسد، بغض، کینہ، اس طرح کی گندے مباحات کو اپنے دلوں سے نکال پھینکنا ہے، ہمیں شراب کی اگر کسی کو اللہ معاذ اللہ کسی کو عادت ہے تو ہمیں اس کو بھی چھوڑنا ہے، اور اگر کوئی شخص رشتوں کو کاٹتا ہے تو ہمیں اس عادت کو بھی چھوڑنا ہے، اور اپنے رشتہ داروں سے ہمیں پیار کرنا ہے، ہمیں محبتیں بانٹنی ہے۔ اصل میں یہی پیغام ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو پھر حضور نے فرمایا اللہ ایسے شخص کی بخشش فرما دے گا۔ اور ایک موقع پر ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اکثر اس رات کو نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے، نگاہ اٹھا کر، اور آپ دعا فرمایا کرتے، اور آپ فرماتے یہ عمل صرف میرا عمل نہیں ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا عمل ہے کہ آپ یہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور ہاتھ اٹھاتے اور حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا کرتے اور عرض کرتے تھے مولا کہ آج کی شب جو شخص بھی تجھ سے جو دعا مانگے مولا اپنی رحمت کاملہ کے صدقے سے اس کی دعاؤں کو قبول فرما لینا۔ یعنی کہ حضرت علی فرماتے تھے اس رات جو بندہ بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور یہ طریقہ، یہ دعا حضرت داؤد بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ حضرت داؤد فرماتے تھے کہ اللہ اس رات ہر شخص کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن وہ شخص جو جادو کرتا ہے، جس طرح لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کرتے ہیں، اسی طرح یہ فال وغیرہ جو نکالتے ہیں، اسی طرح جو نجومی ہوتے ہیں، تو جو بندے یہ کام کرتے ہیں اللہ اس رات ان کی بھی دعائیں قبول نہیں کرتا، ان کے علاوہ اللہ ہر شخص کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور حضرت علی فرماتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام یہ اللہ سے عرض کرتے تھے مولا کہ ویسے تو ہر رات ہی تیرا جو کرم ہے وہ خاص اپنے بندوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس رات خاص طور پر اپنے بندوں کو ہی بخشش فرما اور ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اور ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا جس کو حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو جنت میں بھیجتا ہے تاکہ جنت کو سجایا جائے، اس لیے کہ آج کی رات آسمانوں کے تاروں، دنیا کے رات اور دن، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت کی بخشش فرماتا ہے۔ یعنی کہ اس قدر یہ رات جو ہے یہ برکتوں اور عظمتوں اور رفتوں والی رات ہے، اس لیے ہمیں یہ ضرور چاہیے کہ ہم اس رات میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر اس سے معافیاں مانگیں، اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر اللہ تبارک و تعالی سے، اور اس رات کو کے جو نوافل ہیں اس کے متعلق یہ فرمایا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 راتوں میں شب داری کرے یعنی کہ ساری رات جاگے، یعنی کہ رات بھر عبادت کرے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اور انہی راتوں میں سے جو ایک رات ہے وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کو اللہ نے کس قدر برکتوں اور رفتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اور خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اس رات یعنی کہ شب برات میں رکوع کرنے والوں کے لیے بشارت و رحمت ہے، اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بھلائی اور سعادت ہے، یعنی کہ اس رات کو جو بندہ بھی اللہ تبارک